کچھ کردار وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں اور کچھ خاموشی سے تقدیر لکھ جاتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں تھا روشن پور۔ وہاں ہر دیوار پر اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا، لیکن دلوں پر دنیا کی محبت گہری ہو چکی تھی۔ لوگ نماز تو پڑھتے تھے مگر مسجدوں سے زیادہ بازاروں کی طرف دوڑتے تھے۔ اسی گاؤں کے باہر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، وہاں رہتا تھا ایک سادہ سا شخص، ایوب فقیر۔ عمر تقریباً 45 سال، سفید داڑھی، نورانی چہرہ اور معمولی کپڑے، لیکن دل بالکل آئینے کی طرح صاف۔ گاؤں والے اسے ای پاگل فقیر کہتے تھے۔ کوئی اس کی باتوں پر ہنستا، کوئی کہتا یہ نصیب بدلنے کی باتیں کرتا ہے مگر خود بھوکا رہتا ہے۔ مگر ایوب ہر صبح دریا کنارے بیٹھتا۔ وہ مچھلی نہیں پکڑتا تھا، بس پانی میں خالی بالٹی ڈال کر دعا کرتا، رب جو میرے نصیب میں ہے وہی عطا فرما، اور جو میری نیت میں ہے اس میں برکت دے۔ لوگ ہنستے، کہتے یہ فقیر نصیب کی باتیں کرتا ہے، خود کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن ایوب کی آنکھوں میں نہ شکایت تھی نہ غم، بس ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ کہتا لوگ سونے کے سکے ڈھونڈتے ہیں اور میں اللہ کی رحمت۔ اسی گاؤں میں 3 امیر آدمی بھی رہتے تھے، سلیم، بشیر اور شوکت۔ تینوں کا مقصد صرف ایک تھا، زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنا۔ ظاہر میں وہ بڑے نمازی اور پرہیزگار تھے، مگر دلوں میں لالچ کی آگ جل رہی تھی۔ ایک دن تینوں نے بیٹھ کر کہا، اس ایوب کو سبق سکھاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ تقدیر دعا سے نہیں دولت سے بنتی ہے۔ مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تینوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے ایک سونے کی اینٹ کو لکڑی کے بکسے میں رکھا، ایوب کی بالٹی کے پاس دریا کنارے رکھائے، پھر دور درخت کے پیچھے چھپ گئے تماشا دیکھنے۔ صبح جب ایوب حسب معمول خالی بالٹی اٹھانے آیا، اس کی نظر اس بکسے پر پڑی۔ اس نے بکسے کھولا، اندر چمکتی ہوئی سونے کی اینٹ۔ تینوں امیروں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ انہوں نے کہا اب یہ فقیر دولت دیکھ کر ضرور بدلے گا۔ مگر ایوب نے بس 2 لمحے وہ اینٹ دیکھی، پھر اسے سیدھا پانی میں پھینک دیا اور آہستہ سے کہا، رب میں نے تجھ سے کبھی سونا نہیں مانگا، جو تاو نے دیا وہ بھی امتحان تھا، اور جو تاو نے لے لیا وہ بھی تیری رضا ہے۔ درخت کے پیچھے چھپے تینوں امیر ایسے چپ ہو گئے جیسے ان کے چہروں پر کسی نے تمانچہ مار دیا ہو۔ اگلی صبح روشن پور کے گاؤں میں ہلچل تھی۔ سلیم، بشیر اور شوکت نے سارا ماجرا لوگوں کو بتایا۔ ہر طرف یہی بات ہونے لگی، وہ فقیر پاگل ہے، سونا دریا میں پھینک دیا، اگر میرے ہاتھ لگتا تو پورا گھر بنا لیتا۔ لیکن ایوب فقیر اب بھی اسی پرسکون انداز میں دریا کنارے بیٹھا تھا۔ لوگ دور سے اسے دیکھتے اور ہنستے، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا، جیسے دنیا کے شور سے وہ بہت آگے نکل گیا ہو۔ تینوں امیروں نے سوچا یہ شخص دولت سے نہیں بدلا، اب عزت سے آزماتے ہیں۔ انہوں نے گاؤں کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا آج سے ایوب فقیر کو گاؤں کا سردار بنا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں جب سب اس کی تعریف کریں گے تو اس کا دل کتنا مضبوط رہتا ہے۔ لوگوں نے تالی بجائی، ایوب کے پاس گئے اور کہا مبارک ہو، اب تم روشن پور کے سردار ہو۔ ایوب نے سر اٹھایا، مسکرایا اور آہستہ سے بولا، سردار وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو سنبھالے، میں تو خود اپنے نصیب کے سہارے کھڑا ہوں۔ لوگ ہنسنے لگے، یہ تو احمق ہے، عزت بھی ٹھکرا دی۔ مگر ایوب نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ بس دریا کے بہاؤ کو دیکھتا رہا۔ تینوں امیر اب حیران تھے۔ انہوں نے کہا یہ عزت سے نہیں بدلا، دولت سے نہیں بدلا، اب دیکھتے ہیں اگر دکھ دیں تو کیا کرتا ہے۔ اگلے دن انہوں نے ایوب کی جھونپڑی میں آگ لگا دی، سارا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، شور مچ گیا۔ ایوب خاموش کھڑا رہا۔ کسی نے پوچھا فقیر اب کیا کرو گے؟ سب کچھ جل گیا۔ ایوب مسکرا کر بولا سب کچھ جل گیا لیکن میرا یقین ابھی زندہ ہے۔ گھر مٹی سے بنا تھا اور میرا دل خدا کے نام سے۔ یہ سن کر گاؤں پر ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ تینوں امیر کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر خاموشی سے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ پاگل سمجھتے تھے وہ دراصل سب سے زیادہ سمجھدار انسان تھا۔ رات کا وقت تھا، دریا کے کنارے چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ایوب فقیر جلتی راکھ کے پاس بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ ہوا میں دھواں مگر اس کے چہرے پر سکون۔ اسی دوران تینوں امیر، سلیم، بشیر اور شوکت آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے۔ ان کے چہروں پر ندامت تھی، آنکھوں میں شرمندگی۔ سلیم بولا فقیر ہم نے تیرے ساتھ ظلم کیا، ہم نے سوچا تاب بے وقوف ہے، پر تاب تو اصل میں عقل کا دریا نکلا۔ ایوب نے تسبیح کے دانے گنے اور نرمی سے کہا میں نے تمہیں کبھی دشمن نہیں سمجھا، تم تو وہ دروازے ہو جن کے پیچھے میرا یقین چھپا تھا۔ بشیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگا ہم نے تیرا گھر جلایا، تیرا مذاق اڑایا، پھر بھی تاب ہم سے ناراض نہیں۔ ایوب مسکرا کر بولا
नाराजगी उनसे होती है जिन पर यकीन हो। मैंने तो हर बात अल्लाह पर छोड़ी थी, तुम सिर्फ वसीला बने मेरा इम्तिहान मुकम्मल करने के लिए। शौकत ने अपनी जेब से वही सोने की ईंट निकाली जो दरिया से निकाल लाया था। कहा, ये तेरी थी, हमने इसे आजमाने के लिए रखा था, कबूल कर ले, ये अब तेरी अमानत है। अय्यूब ने ईंट की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाईं और आहिस्ता से कहा, मैंने सोना नहीं मांगा, मैंने सुकून मांगा था और मेरा रब मुझे वो दे चुका है। ये ईंट अब तुम्हारी तौबा का निशान बने। तीनों अमीर रो पड़े। उन्होंने अय्यूब के कदमों को छुआ और कहा, हमने आज समझा दौलत इंसान को नहीं बदलती बल्कि यकीन बदलता है। अय्यूब ने कहा, जब तुम दौलत को हाथ में रखोगे दिल में नहीं, तब तुम्हें भी वो सुकून मिलेगा जो फकीर के पास है। सुबह हुई, दरिया पर सूरज की किरणें पड़ी और अय्यूब फकीर की झोंपड़ी की राख से फूल अलिफाग आए। सुबह के सूरज ने दरिया के पानी पर चमक बखेर दी। अय्यूब फकीर ने तस्बीह के आखिरी दाने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अपनी छोटी सी झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। वही झोंपड़ी जो कभी राख बन गई थी, अब उसके आसपास सब्ज घास उगाई थी। परिंदे चहचहाने लगे थे, हवा में खुशबू थी, जैसे जमीन खुद कह रही हो, यकीन रखने वाले कभी तन्हा नहीं होते। तीनों अमीर गांव के दरवाजे पर खड़े थे, उनके हाथों में हल और बीज थे, सोना नहीं। उन्होंने अय्यूब फकीर से कहा, हम अब जमीन का पेट काटने नहीं, इसे संवारने आए हैं। अय्यूब मुस्कुराया और बोला, जब दिल के अंदर फकीरी आ जाए तो हाथों में दौलत रहकर भी इंसान अमीर नहीं बनता बल्कि नर्म दिल बनता है। गांव के लोग करीब आ गए, बच्चे दौड़ते हुए अय्यूब के कदमों में आ बैठे। किसी ने पूछा, बाबा फकीरी क्या है? अय्यूब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, फकीरी ये है कि तुम्हारा दिल चीजों में नाइट की, तुम चीजों को इस्तेमाल करो मगर उनके गुलाम ना बनो। खामोशी छा गई। दरिया के किनारे सिर्फ तस्बीह की आवाज गूंज रही थी और उसके साथ ही कहानी खत्म हुई, मगर उसका सबक दिलों में रह गया। फकीरी गुर्बत नहीं, दिल की दौलत है। आखिर में तीनों अमीर जान गए कि असल दौलत सोना चांदी नहीं, दिल का सुकून है। अय्यूब फकीर ने उन्हें यह सबक दिया कि जब दिल अल्लाह पर यकीन कर ले तो दुनिया की हर चीज छूटी लगने लगती है। वो सोना जिसे वो दौलत समझते थे दरहकीकत ईमान की आजमाइश थी, और वो फकीर जिसे वो गरीब समझते थे दरहकीकत सबसे अमीर इंसान निकला। याद रखो, दौलत खत्म हो जाती है मगर यकीन कभी नहीं।